اور اسی طرح یہ جو کل خانیاں ہیں، کل خانی کوئی شریعت کو ثبوت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صحابہ کرام کے جنازے پڑھے ہیں، کسی ایک صحابی کی کل خانی اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں، کسی ایک تابعی سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں 4 بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کسی ایک امام سے کل خانی کو ثبوت نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کسی نے عمل نہیں کیا۔ دیوبندی مفتی عبد الواحد قریشی نے سادہ لو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ قول کیا کہ کل خوانی کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں، یہ صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، تبع تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ اربعہ سے اس کا ثبوت نہیں، حضور سیدنا غوث پاک سے اس کا ثبوت نہیں، داتا گنج بخش علی حجویری سے یہ ثابت نہیں، اور کہتا ہے ہمارے اکابرین سے بھی اس کا ثبوت نہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کل خوانی یہ کہتے کسے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں جب کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اس کے اہل خانہ دوسرے یا تیسرے دن اس بندہ مومن کی روح کو ایصال ثواب اور اس کی دعائے مغفرت کے لیے عزیز و اقارب، دوست احباب اور اہل خانہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرف عام میں اس کو کل خوانی کہا جاتا ہے، تیجا بھی کہا جاتا ہے، اور ختم کل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مقصد اس کا ہے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تو یہ کل خوانی کا مقصد ہے۔ اور ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کو یہ دیوبندی اور غیر مقلدین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دعا کی قبر والے کے نزدیک دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ قبر کے اندر دعا کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے لیے والدین دعا کریں، بہن بھائی دعا کریں، عزیز و اقارب، دوست احباب دعا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قبر کے اندر بندے کو ان حضرات کی دعا پہنچتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا کے تمام خزانے اس بندے کو مل جائیں تو وہ اتنا خوش نہ ہو جتنا قبر والا قبر میں دعا پہنچنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے دعا کی، اس لیے اہل سنت و جماعت اجتماعی طور پہ اس بندے کے لیے ایصال ثواب اور اس کی دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ اجتماعی طور پہ مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کرنا، اس کی بخشش کی دعا کرنا، اس کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ قدیم سے مسلمان اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یعنی یہ قدیم سے اہل اسلام مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہو کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے یہ اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور فرماتے ہیں کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی فقیہ نے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اور خود حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ خود مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو ایصال ثواب کے باب میں بطور دلیل اہل اسلام کے اس عمل کو ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا مغفرت کی دعا کا اہتمام کرنا یہ قدیم زمانے سے اہل اسلام کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے اکابرین سے بھی ثابت نہیں،
تو اس پر میں چند حوالہ جات دیوبندیوں کے اکابرین بزرگان دین کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا دیوبندی جن کو اپنا بڑا بزرگ تسلیم کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ان کی القول الجلی فی ذکر آثار الولی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات و واقعات اور آپ کے ملفوظات ہیں، مرتب اس کو کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا وصال ہوا تو فرماتے ہیں آپ کے یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سوئم کے روز، جب کہ انبیاء عظیم مجمع کثیر تھا اور تمام مشائخ اعظام و علماء شہر موجود تھے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سوئم کے روز، جس کو آج ہم کل خوانی یا ختم کل یا تیجا کہتے ہیں، اس دن فرماتے ہیں ایک انبیاء عظیم تمام مشائخ اعظام اور پورے شہر کے تمام علماء جمع تھے، اور فرماتے ہیں حضرت شیخ محمد صاحب نے اسی درمیان بحالت بیداری یہ مشاہدہ کیا کہ عالم اعلیٰ کا ایک جمع غفیر صحن مسجد میں جہاں مجلس سیوم منعقد تھی موجود ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ختم کل، جس کو ختم سوئم کہا گیا، کہ اس دن علماء مشائخ اور فرماتے ہیں عالم اعلیٰ کا ایک عظیم جمع غفیر، یعنی علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ یہ جو سوئم کی مجلس تھی جس کو آج ہم کل خوانی ختم کل یا تیجا کہتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے زمانے میں بھی طریقہ رائج تھا، اور خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات پر آپ کا یہ ختم کل، جس کو سوئم کے نام سے یاد کیا گیا، خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ ختم سوئم اس کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس سے پتا چلا یہ آج ہم اہل سنت و جماعت جن کو یہ بریلوی کہتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو قدیم زمانے سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے بھی اس کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر یہ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الہند دیوبندی حضرات کے شیخ الہند مفتی محمود الحسن دیوبندی، جب ان کا وصال ہوا، ان کے دیوبندیوں کے شیخ الہند کا، تو لکھتا ہے، یہ کتاب ہے حیات شیخ الہند، اور اس کے مؤلف ہیں میاں صاحب سید اصغر حسین محدث دارالعلوم دیوبند، یہ اس کو لکھنے والے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ یکشنبہ کو جامع مسجد میں بعد نماز صبح شہر کے عام مسلمان اور دارالعلوم کے تمام طلباء و مدرسین و متعلقین جمع ہوئے۔ اکثر لوگ قرآن شریف پڑھتے رہے، اور کچھ آدمی کلمہ طیبہ، اس طرح باقاعدہ ترتیب وار 20 قرآن مجید ختم ہوئے، اور مختلف لوگوں نے بلا ترتیب بھی بکثرت حفظ اور ناظرہ پڑھا، اور کلمہ شریف کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ 10 بجے مولانا حبیب الرحمان صاحب محتمم دارالعلوم کی مختصر پر درد تقریر کے بعد ایصال ثواب اور دعا ہو کر جلسہ ختم ہوا۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین سے ثابت نہیں، تمہارے شیخ الہند کی وفات کے بعد مدرسہ دیوبند میں اجتماعی طور پر اس کی اس روح کو ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا، اور 20 قرآن مجید ختم ہوئے، اور اس کے علاوہ کلمہ شریف بھی پڑھ کر جلسہ بھی ہوا، اس میں واعظ بھی ہوا، ایصال ثواب بھی ہوا، دعا بھی ہوئی۔ اگر یہ ناجائز ہے، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، تو پھر کیا تمہارے مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں یہ ایک بدعت کا ارتکاب ہوا؟ تو یہ جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہمارے اکابرین سے بھی، تو ہم نے ان کے مدرسہ دیوبند سے یہ ثابت کر دی۔ تو بڑا یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکابرین سے بھی ثابت نہیں۔ اپنے اکابرین کو پڑھ تو صحیح کہ تیرے اکابرین نے لکھا کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آخری حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی بہشتی زیور حصہ نمبر اول میں، وہاں لکھتے ہیں دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی
کہ تیجا چالیسواں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، یعنی اگر کسی نے ختم کل خوانی تیجا چالیسواں اس کو فرض یا واجب سمجھ کر کیا تو پھر تو یہ بدعت ہے۔ اگر کسی نے اس کو فرض واجب نہ سمجھا بلکہ ایک مستحب کام سمجھتے ہوئے اجتماع کیا اور مرنے والے کی کل خوانی کا اہتمام کیا تو یہ بدعت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے اپنے اکابرین سے یہ ثابت ہے، جس کو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین سے ثابت نہیں۔ تو یہ چند حوالہ جات آپ کے سامنے دیوبندی اکابرین کے اور امام جلال الدین سیوطی کا آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے سے اہل اسلام اپنے فوت شدگان کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے فوت شدگان کے لیے اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو ہم فرض یا واجب نہیں سمجھتے اس اجتماع کو۔ ہاں یہ ایک مستحب عمل ہے کہ عزیز و اقارب دوست احباب جمع ہوتے ہیں، لواحقین جمع ہو کر اجتماعی طور پر مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہے کل خوانی، عرف عام میں اس کو کل خوانی کہا جاتا ہے۔